بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 463۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ جنگ خندق کے دن حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے بازو کی رگ میں زخم آ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں ان کے لیے خیمہ لگا دیا تاکہ لوگ ان کے قریب سے عیادت کر لیں، اور مسجد میں بنو غفار کا خیمہ تھا۔ پھر لوگوں کو صرف اس چیز نے خوف زدہ کر دیا کہ ان کی طرف خون بہہ کر آ رہا تھا۔ پھر لوگوں نے کہا، اے خیمے والو، یہ کیا چیز ہے جو تمہاری طرف سے ہماری پاس آ رہی ہے؟ بس لوگوں نے کہا کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے زخم سے خون بہہ کر آ رہا ہے۔ پس اسی مرض میں انہوں نے وصال فرمایا۔ محترم خواتین و حضرات، کتاب الصلاۃ چل رہی ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الصلاۃ کے اندر مختلف عنوانات اور مختلف ابواب قائم کر کے اس کے تحت احادیث کو لا رہے ہیں جو مسجد اور نماز کے متعلق ہے۔ اس حدیث شریف کا عنوان اور باب حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا کہ بیمار اور دوسروں کے لیے مسجد میں خیمہ لگانا۔ تو حدیث پاک لائے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خندق میں زخمی ہونے والے صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ ان کے لیے قریب ترین مسجد کے اندر خیمہ لگا دیا تاکہ لوگوں کو ان کی عیادت کرنے میں آسانی ہو۔ واجب الاحترام، اس سے یہ ثابت ہوا ہنگامی حالات میں، ایمرجنسی کے اندر اگر مسجد کو جہاد کے لیے کسی جائز صورتحال کے لیے استعمال کرنا پڑے تو ایمرجنسی اور ہنگامی حالات کے اندر مسجد کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن عام حالات کے اندر چونکہ بارڈر کے نزدیک بھی اور عام سویلین علاقے کے اندر بھی بہت سارے سرکاری اور غیر سرکاری اور فلاحی ہاسپٹلس اور ادارے موجود ہوتے ہیں، لہذا عام حالات کے اندر مسجد کو ان کاموں کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ اس سے مسجد کے آلودہ ہونے کا قوی اندیشہ ہے، مسجد کے اندر بدبو آنے کا اندیشہ ہے، کیونکہ اس وقت ہنگامی حالات تھے، ایمرجنسی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کے پیش نظر قریب ترین ان کا خیمہ لگوا دیا۔ اور حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے بازو مبارک سے رگ سے جو خون نکل کے بہہ کے دوسرے خیمے میں جا رہا تھا، وہ اس سے خوف زدہ ہوئے، اور پھر انہیں بتایا گیا کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے بازو مبارک سے بہنے والا خون ہے۔ اس حدیث پاک سے کچھ لوگ استدلال کرتے ہیں کہ مسجد کے اندر خون یا نجس چیز گر جائے تو اس کو دھونا ضروری نہیں، مسجد اس سے ناپاک نہیں ہوتی، حالانکہ قطعی طور پہ ایسا نہیں ہے۔ پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رینٹ اور ناک کی جو رطوبت ہے، بلغم ہے، حالانکہ وہ پاک ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے دستے مبارک سے جو ہے وہ مسجد سے کھرچا ہے۔ تو جب ایک پاک چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے صاف فرما رہے ہیں، اور ایک اعرابی نے جب مسجد کے اندر پیشاب کر دیا تو صحابہ جب اس کی طرف لپکے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو، اور بعد میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر ایک ڈول، اس کے اوپر ڈول جو ہے وہ پانی کا بہانے کا ارشاد فرمایا۔ لہذا مسجد کو بدبودار چیزوں سے یا نجس چیزوں سے بچانا جو ہے یہ لازمی ہے۔ محترم خواتین و حضرات، تبلیغ دین کی نیت سے حدیث شریف کے اس درس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے میری اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔